نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خلاصہ قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم منتخب آیات کی تفسیر اور توضیح آپ کی بارگاہ کے اندر پیش خدمت کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، بلکہ اصل نیک وہ شخص ہے کہ جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام اور لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے خاص شان نزول کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ خطاب اہل کتاب کو بھی ہے اور مومنین کو بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف رخ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں پر ایمان لایا جائے اور دیگر پھر نیک اعمال کیے جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو مقدم فرمایا اور اعمال کو مؤخر فرمایا، اس لیے کہ اعمال صالحہ گویا پھل ہیں، اور پھل اسی شاخ پر نمودار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ جس شاخ کا تعلق جڑ سے سلامت ہو، اور ایمان یہ ایک گویا کے جڑ کی حیثیت ہے۔ تو جس کے پاس ایمان کی جڑ موجود ہوگی تو اعمال صالحہ کا پھل بھی اسی جڑ کے ساتھ وابستہ شاخ کے اوپر ہی نمودار ہوگا، پیدا ہوگا۔ لہذا ایمان کے اندر کتنی چیزیں داخل ہیں؟ تو ضروریات دین بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی چیزوں کو بیان کیا گیا، جسے ہم ایمان مفصل میں بھی پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس عقیدے کے اوپر کہ مجھے مرنے کے بعد گویا کہ اٹھایا جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 طریقے ارشاد فرمائے نیکی کے۔ فرمایا کہ ایمان لانا، اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد کو پورا کرنا، مصیبت اور سختی اور جہاد میں صبر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گویا کہ جو مال دیا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں مستحق افراد کے اوپر خرچ کرنا۔ حدیث مبارکہ میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بڑی تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف
افراد کے اوپر خرچ کرنے کے سلسلے میں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور ان میں بالخصوص جو اعزہ ہیں، اقربا ہیں، پھر یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، مساکین کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا گھر میں صدقے کے لیے تیار کیا گیا اور شوہر کے حکم سے زوجہ نے یہ کھانا تیار کیا اور خادم کے ذریعے کسی مستحق تک پہنچایا گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی ہے، حمد ہے کہ جس نے غلاموں کو بھی اجر کے اندر محروم نہیں فرمایا۔ دوسری آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر 183 آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے کہ جو ہم سے پہلے پچھلی امتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی انداز کے اندر فرض رکھی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گویا کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بنا دیتا ہے، اس لیے کہ روزہ دار کا ایمان اس قدر مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ حلال چیزوں کو بھی تنہائی کے اندر استعمال نہیں کرتا، اور وہ تمام اشیاء جن سے وہ روزے کے علاوہ عام دنوں کے اندر تلذذ حاصل کرتا تھا، روزے کے اندر وہ ان تمام حلال اشیاء سے بھی، کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ گویا وہ خواہشات کی قربانی کرتا ہے اپنے رب کے حکم کے اوپر۔ گویا اس کا عقیدہ اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی میرا مالک اور خالق ہے، اور سب سے چھپ کر بھی اگر میں کھانا چاہوں لیکن ایک ذات ایسی ضرور ہے کہ جو مجھ پر واقف ہے اور وہ میرے تمام اعمال اور افعال کو دیکھ رہی ہے، اور اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے جس نے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی جہاد میں ہو، تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں کے اندر وہ رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسافر اور مریض کو رخصت عطا فرمائی۔ حالت حیض میں اور نفاس میں جو بہنیں ہوں ان کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اور دنوں میں ہی گنتی کو پورا کریں گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہاں پر مریض، بیمار شخص اور مسافر کے لیے رخصت عطا فرمائی، یعنی جو اتنا بیمار ہو کہ اسے روزہ رکھنے کی گویا طاقت ہی نہ ہو، یا پھر اس کی موجودہ حالت بتا رہی ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، یا پھر سابقہ اس کا تجربہ تھا، یا پھر طبیب حاذق نے اس کو بتا دیا جو خوف خدا رکھنے والا تھا، غیر فاسق، کہ اگر آپ اس بیماری میں روزہ رکھیں گے تو ہلاک ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ تھوڑی تھوڑی سی بیماری کے اوپر وہم کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں ایسا بیمار مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کو بھی رخصت دی گئی، یعنی جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو ایسا شخص بھی مسافر ہوتا ہے اور اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگرچہ یہ
صحت مند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جو فضیلت رمضان میں ہے، جو برکات رمضان میں ہیں، وہ غیر رمضان میں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے رمضان کو بیان فرمایا کہ یہ فضیلت ہم نے گویا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ قرآن مجید یاد رکھیے رمضان مبارک کی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل فرمایا یک بارگی ایک ساتھ، اور پھر وہاں سے 23 سالہ مدت میں قرآن مجید لوگوں کی ضروریات، ان کی حوائج کے مطابق جو ہے یہ اترتا رہا۔ یہ قرآن مجید جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کا نزول ماہ رمضان مبارک کی شب قدر میں بیان فرمایا، تو شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پہ سورہ قدر کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کو بھی کسی اللہ تبارک و تعالی کی محبوب چیز سے نسبت ہو جائے، یا جس وقت اور جس ساعت کو کسی بھی اللہ کی محبوب چیز سے نسبت ہو جائے، تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نزول قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان کو اتنی فضیلت ہوئی کہ اس کا نام مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، شہر رمضان الذی، اور قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے یہ فضیلت گویا کہ اس کو حاصل ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس رات میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں تشریف لے آئے، یقیناً وہ ساعت بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی مبارک اور بڑی سعید ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ راتیں بھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی راتیں ہیں، جیسے کہ معراج شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں دیدار فرمایا، تو یقیناً چونکہ اس معراج کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، تو یقیناً یہ رات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ مفسرین کرام نے اس کے شان نزول میں یہ لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دریافت کیا کہ کیا ہمارا رب کہاں ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پیغام کو انہیں سنایا، اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مکان سے پاک ہے،
اور جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، اس لیے کہ تمام صفات مخلوق کی ہیں، اور لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی گویا جب تم اسے یاد کرتے ہو تو وہ تمہارے قریب ہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت سے ہر شے کو گویا کے گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب کوئی مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اب قبولیت کا احادیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اظہار کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی گویا بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب بندہ اس سے دعا کرتا ہے۔ اب کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت ہمارے مطابق ہی ہمیں ظاہر ہو جائے اور مل جائے، جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ بعینی وہی عطا فرما دے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہم نے مانگا وہ ہمیں نہ ملے، بلکہ جو ہمارے حق میں بہتر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی بندے کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجابت میں یعنی قبولیت کے اندر تاخیر فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند آتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ بندے کی بعض دعاؤں کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوگی، لیکن جب بروز قیامت اسے اس کا اجر دکھایا جائے گا، اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور مجھے یہاں پر اس کا اجر دے دیا جاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر 259 آیت مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان فرما رہا ہے، اور یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی جانب سے جب گزرے تو وہاں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو اپنی فوجیں دوڑا کے ویران کر دیا تھا۔ تو جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کو حیرانگی ہوئی اور تعجب ہوا کہ اس بستی کی ویرانی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ فرمائے گا۔ اب یہ آپ کا فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں تھا، بلکہ تعجب میں آپ سے ایک جملہ نکلا اور آپ عین الیقین چاہتے تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے گویا دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ میں اپنی آنکھوں سے کروں۔ تو اس وقت آپ کی زبان مبارکہ سے یوں نکلا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے دوبارہ جو ہے وہ زندہ فرمائے گا۔ چنانچہ آپ جب گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے جو توشہ دان تھا اس میں چند کھجوریں تھیں اور انگور کا شیرہ تھا پینے کے لیے، اور آپ دراز گوش پہ گدھے پہ جو ہے سوار اپنے سواری پر یہاں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے آرام کی غرض سے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات عطا فرمائی، یعنی نیند عطا فرمائی، اور 100 سال تک آپ اسی طریقے سے سوتے رہے اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ اب جب 100 سال پورے گزر گئے اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ 70 سال کے بعد وہاں پر ایک بادشاہ آیا جس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا، وہاں پر آبادی کو جو ہے قائم کیا، اور اس طریقے سے وہاں اچھی خاصی آبادی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں دن یا اس کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ تو گویا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اس شیرے اور کھجوروں کی طرف دیکھیے کہ وہ جنہیں پہلے خراب ہو جانا چاہیے تھا، 100 سال میں ان کا کیا حشر ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل تر و تازہ اور شیرہ بالکل برقرار ہے، اس میں کوئی بھی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور دراز گوشت کی جانب آپ دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں چمک رہی ہیں، کھال گوشت پوست سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، بکھر چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آنن فانن اس دراز گوشت کو درست فرمایا اور اس پر جو ہے گوشت وغیرہ کھال چڑھی اور وہ زندہ ہو گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اس پہ سوار ہو کر اور اپنے گھر کی جانب آئے تو وہاں آپ کی کوئی کنیز تھی جو نابینا ہو چکی تھی۔ آپ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا
کہ میں عزیر ہوں، تو آپ نے جواب ارشاد جب یہ فرمایا کہ میں عزیر ہوں اندر سے پوچھا گیا، تو اس کے بعد دروازہ کھلا، آپ اندر تشریف لے گئے، تو وہ جو آپ کی باندی نابینا تھی، جب آپ نے کہا میں عزیر ہوں تو انہوں نے کہا ان کو تو وفات فرمائے ہوئے لاپتہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور 100 سال جو ہے یہ گزر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان باندی کو بینائی عطا فرمائی، تو انہوں نے پہچان لیا کہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام 40 سال کی عمر مبارکہ میں گئے تھے، عمر مبارکہ وہی تھی لیکن آپ کی داڑھی مبارکہ سفید ہو چکی تھی۔ پھر مجمع میں جب یہ اعلان کیا تو لوگوں کو تجسس ہوا، تو پھر لوگوں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس بالوں سے ابھری ہوئی چاند کے ہلال کو دیکھا کہ جو نشانی تھی کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوری توریت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور اس کو پھر چیک کیا گیا، جو اصل توریت تھی تو اس میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جس کا ایک بستی پر سے گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا، یعنی عزیر علیہ السلام نے، کہ اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا، پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں 1 دن یا 1 دن میں سے بھی کچھ کم وقت یہاں ٹھہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ابھی تک بدبو پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے دراز گوش یعنی گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بعد از وفات بھی ان کے جسموں میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا تغیر نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے، اللہ اسے فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو۔ تو یقیناً جس نبی کا کلمہ پڑھ کے شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے، تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کے درجے تو شہداء سے کہیں زیادہ وراء الورا اور بلند ترین ہیں۔ تو یقیناً انبیاء علیہ الصلاۃ کے بھی جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد از وصال گلنے، سڑنے اور اس میں تغیر ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے، جیسا کہ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام پر وفات کا معاملہ طاری رہا، لیکن اس کے بعد جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے دوبارہ حیات آپ کو ملتی ہے تو آپ کا معاملہ ویسے ہی رہتا ہے اور جسم میں بظاہر کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے گا، جیسا کہ گدھے کے اوپر دراز گوشت پر آنن فانن اللہ کے اذن سے گوشت
نمودار ہوا اور اس میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے حیات عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اٹھائے گا، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے ایسا ضروری اعتقاد ہے کہ جو ہمارے ایمان کا گویا کے حصہ ہے۔ تو ان تمام آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اور جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کو بالخصوص بیان فرمایا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عقائد کو باقاعدہ سیکھیں اور ان کو سمجھیں، تاکہ خود بھی گمراہی سے بچیں اور اپنے متعلقین کو، ماتحتوں کو بھی ہر قسم کی گمراہی سے حفاظت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکام کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مکتبہ الفرقان پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے متمنی خواتین و حضرات کے لیے زینت الفقہاء مفتی محمد اکمل مدنی زیدہ مجدہو کی کتاب بنام قرب الہی، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و احادیث سے اخذ شدہ صحیح تعلیمات تصوف، بے شمار شیطانی وساوس کا ازالہ، جعلی اور دھوکے باز پیر و فقیروں کی نشاندہی، احوال و اصلاح قلب، ظاہری و باطنی گناہوں کی معرفت، مرشد کامل کی تلاش، آداب مرشد کامل اور فنا فی المرشد کا مفہوم و تحصیل۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ muftiakmal.org کا وزٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0313221048۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج دوسرے روزے کی تراویح ہوئی، اور اس میں دوسرے سپارے کے ربع سے تیسرے سپارے کے نصف تک کی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی۔ آپ نے پہلے درس قرآن سماعت فرمایا، تھوڑا سا برکت کے لیے میں بھی حصہ ملا لیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب کریم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع، تھوڑے سے منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی یہ آیات ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پولائٹلی شراب کے بارے میں تھوڑا سا اس کے نقصان کو بیان کیا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں کہ جس میں شراب سے رک جانے کا حکم ہوا، تو وہ اس کے لیے ناسخ ہیں، یعنی یہ منسوخ ہو گئیں اور دوسرا حکم ہوا۔ لیکن اس سے کم از کم یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس میں اس سے اصول حاصل ہوا کہ اگر کسی چیز کے اندر نقصان کا پہلو بھی ہو اور نفع کا پہلو بھی ہو، تو اس کے نقصان کے پہلو کو فوقیت دینی چاہیے اور نفع کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ چنانچہ بعض اوقات ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ جائز چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ناجائز، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ناجائز پہلو زیادہ ہوں اور فائدے کے پہلو کم ہوں، جوازی پہلو کم ہوں اور اس کو فوقیت دے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعد ہم دوستیاں کرتے ہیں کہ کچھ نفع بھی ہوتا ہے لیکن نقصان کے پہلو اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کی صحبت، کسی کے دوستی سے ذہن گندا ہوتا ہے، انسان گندگی کی طرف، غلط منصوبوں کی طرف، غلط حرکات کی طرف، غلط عادات کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو اسی آیت کی روشنی میں کہ جب اس کا گناہ اور ان کا نقصان بڑا ہے تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے یہ ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں، ہم سے مراد یہ عام لوگ جیسے سگریٹ پینا ہے اور ماوا کھا لیا جی، گٹکے کھا لیے، پان کھا لیے، تو ان میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ طبیعت کو تھوڑا سکون ملتا ہے، جو عادی ہوتا ہے اس کو ذہنی طور پر ریلیف تھوڑا سا حاصل ہو جاتا ہے،
لیکن ان کا نقصان بڑا ہے، تو لہٰذا ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کہنا مان رہے ہوتے ہیں، مخلوق کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور اس میں نقصان کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے فائدے کے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نقصان کا پہلو بڑا ہے، مثلا شریعت کی مخالفت لازم آ رہی ہے، کسی حرام کا ارتکاب لازم آ رہا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچنا لازم آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو نظر انداز کرنا ہوگا، اس سے دور ہونا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہ نکاح کرو تم مشرکات سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوں، ان سے نکاح کرنے کو اللہ نے مطلقاً منع فرما دیا۔ باقی جو اہل کتاب ہیں بعض ان میں شرک میں ہی مبتلا ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں یاد رکھیے گا، شریعت کے نزدیک نام رکھنے کے سلسلے میں ان کا نام رکھا ہے اہل کتاب، اور جو بالکل ہی غیر خدا کو پوجتے ہیں ان کا نام مشرک رکھا ہے، کیونکہ اہل کتاب سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اب علماء نے موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے جب یہ دیکھا کہ ایک مسلمان ہی اپنے دین سے اتنا دور ہے، اسے نہ قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہے نہ حدیث کے، تو جن کے آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کے پاس کامل تعلیمات ہی موجود نہیں ہیں، ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو گئے، اگرچہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ میں شمار کرتے ہوں، تو ان سے پھر نکاح کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً اہل کتاب نہیں رہے ہیں، نام کے اہل کتاب ضرور ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح کرنا اب گناہ قرار دیا ہے۔ اور خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں بعض اوقات ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مسلمان کر کے شادی کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے بالکل حلال اور طیب ہو جائے گا، اور حقیقتاً ہوگا بھی، لیکن جب آپ خود غور کریں، ایک تو وہ باہر کی عورت ہے، ان کا کلچر علیحدہ، لائف اسٹائل علیحدہ، ہمارا کلچر، ہمارا لائف اسٹائل بالکل علیحدہ۔ اگر آپ ان سے شادی کر بھی لیتے ہیں، شاید آپ کو حفظ نفس حاصل ہو، شاید آپ اپنے آپ کو منفرد سا محسوس کریں کہ جی ایک غیر مسلم عورت سے میں نے نکاح کر لیا مسلمان کر کے، تو اس سے ایک آدمی کو انفرادیت کا احساس ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کسی معاملے میں نمایاں اور اکیلا سا محسوس کرتا ہے تو اس سے خوشی سی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آئے کہ ان عورتوں نے کچھ عرصہ نبھایا، پھر ان کا موڈ خراب ہوا، بچے بھی ہو گئے، اور وہ دوبارہ مرتدہ ہو گئیں اسلام سے باہر، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ تو یہ جو اس طریقے سے خالی مسلمان کر لینے سے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا ذہن بھی اسلامی ہو جائے گا، وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، وہ ایک اچھی اسلامی ماں ثابت ہوگی، یہ غلط ہے۔ میں اسی لیے نوجوانوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، کسی اہل کتاب سے اگر آپ کے نکاح کا ارادہ ہو جائے، سب سے پہلے تو مسلمان بچی کو فوقیت دیں، لیکن چلو اگر آپ کو ہو گیا تو پھر یوں کریں کہ پہلے اس کو مسلمان کریں، اور 1 سال تک اس کو دین سکھائیں۔ کہیں اور آپ کو میسر نہ ہو تو ہم سے آپ رجوع کر لیجئے گا، ہم آن لائن پڑھوا دیں گے، آپ کو ٹیچر فراہم کر دیں گے، لیکن 1 سال تک وہ بیسک سیکھے تاکہ وہ خود گہرائی سے اپنے دین کو سمجھ سکے، اور لاجیکل اور عقلی لحاظ سے دلائل کے ساتھ دین کو اپنے اوپر نافذ کرے، اور اس کا ذہن اس کو قبول کر لے۔ نکاح کے لیے وہ مسلمان نہ ہو، باقاعدہ اسلام کو کے پیش نظر وہ مسلمان رہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ پھر 1 سال بعد جب آپ نکاح کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ ایک اچھی بیوی بھی ہوگی، ایک اچھی ماں ہوگی۔ لیکن جو آپ جلد بازی میں قدم اٹھاتے ہیں اور صرف مسلمان کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اس میں نقصان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اچھا اگر آپ کہیں کہ کسی ہندو عورت کو مسلمان کر کے میں نکاح کر لوں، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ اہل کتاب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ کیسے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، وہ کیسے دین کو قبول کرے گی؟ بعض اوقات جب بچے ہو جاتے ہیں تو ننیال جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بتوں کی عبادت، شرک ہو رہا ہے، دیگر مسائل ہو رہے ہیں، بچے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے کرتے ہیں پہلے مسلمان کریں، پھر 1 سال تک دین سکھائیں، پھر کنڈیشنل لگائیں کہ آپ کو اب پیچھے سے تعلق ختم کرنا ہوگا،
کیونکہ وہ اگر ملتے رہیں گے تو وہی چیزیں ان کے ذہن میں رہیں گی۔ یہ اچھے یاد رکھیں، کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، جائز مسلمان ہو گیا، لیکن اگر عقائد باطلہ کو وہ اچھا سمجھتا رہے، عقائد باطلہ کو صحیح کہے، ان کی محبت دل میں ہو، تو دوبارہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ تمام قیودات چونکہ نوجوانوں کے پیش نظر نہیں ہوتی، صرف ایک وقتی جوش، ایک جذبہ، ایک وہی چیز کہ ایک نئی چیز کو میں لے لوں تاکہ جو مجھ سے پوچھے میں بتاؤں، تو اس سے ایک باطنی لذت اور مزہ اور انفرادیت کی وجہ سے ایک حز حاصل ہوتا رہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ بیچ کی میں نے تھوڑا آیت چھوڑی، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا یہ اولیاء کو مخاطب کر کے، اور تم نہ نکاح کرو مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ مشرکین سے نکاح نہ کریں، اور اسی طرح جو اولیاء ہیں اپنی بچیوں کا نکاح مشرکین کے ساتھ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی خواتین جو ہیں وہ آج کل غیر مسلمین سے جرأت مندی کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی ایام حیض کے بارے میں یا حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم ایام حیض میں عورتوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان سے اس طریقے سے جسمانی تعلق قائم کرو جس کی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پاک ہونے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو عورت کو ماہانہ رحم سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور جب یہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایام حیض کہلاتے ہیں۔ اس میں عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کے حصہ بدن سے اس حالت میں اپنی زوجہ سے استفادہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جائز ہے، اور یہ سمجھنا کہ شاید عورت حالت حیض میں ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، اسے چھونا بھی غلط ہوتا ہے، یہ یہود کا طریقہ تھا، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار معتکف ہوتے تھے، میں ایام حیض میں ہوتی تھی، سرکار کھڑکی سے اپنا سر اقدس ادھر نکالتے تو میں آپ کے سر میں کنگھا کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح میں ان ایام میں ہوتی، میں جہاں سے پانی پیتی سرکار وہیں سے منہ رکھ کے پانی پیتے، بعض اوقات میں بوٹی کھاتی، ہڈی کی بوٹی، تو سرکار وہ لے کر وہیں سے تناول فرماتے۔ تو ایک دفعہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حیض میں ہوں، سرکار نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور ایک ہے کہ جو عورتوں کو چھوت بنا دو، ان کو علیحدہ رکھو، کسی چیز کو ٹچ نہ ہونے دو، یہ سب غلط خیال ہے۔ یہ ایک حکمی نجاست ضرور ہے، یعنی شریعت نے اس کو نجاست قرار دیا ہے، لیکن حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقتاً نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوں ٹچ کریں تو ہاتھ پہ نہیں آئے گی، چھٹ کے لگے گی نہیں، اس لیے عورتوں کو چھوت سمجھنا اس حالت میں بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں جسمانی تعلق قائم نہ کرو، لیکن اگر کسی نے کر لیا اس حالت میں تو یاد رکھیں یہ جسمانی تعلق حرام ہوگا۔ اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت پیسہ صدقہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے آگے توبہ کا ذکر فرمایا اور خوب پاک ہونے والوں کو بھی محبوب رکھا۔ اس کا ذکر کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔